बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबक कुफारा का हम निस्फ़ मुताला कर चुके हैं। आज हम बकिया निस्फ़ मुताला अल्फाज़ मानी के साथ करेंगे। दूसरे दिन अलल सुबह का मतलब है सुबह सवेरे। चपड़ासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज़ दी। मदारी लाल को रात भर नींद न आई थी। घबरा कर बाहर आए चपड़ासी। हजूर, चपरासी चूँकि तोतला है इसलिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। बड़ा गजब हो गया है। सेक्रेटरी साहब ने रात को अपनी गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी को ऐसा मालूम हुआ गोया इनके सर पर कोई बड़ा सा पत्थर टूट पड़ा हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, सुबह सवेरे मालूम हुआ। पुलिस के आदमी जमा है, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी है? जी हाँ, अभी डॉक्टर होने वाला है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं। लाश की तरफ देखे नहीं बनता। बाबूजी कैसा भला रोमांस हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे दो बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है। बयाने लायक का मतलब है शादी के काबिल। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश के पास आ जाती है। कोई ऐसा नहीं जो आंखें रुमाल से ना पूंछ रहा हो। अभी कितने ही दिन आए हुए हों, पर सबसे कैसा मेल जोल हो गया है। रुपए की तो इन्हें मोहब्बत ही नहीं थी, दरिया दिल था। मदारी लाल के सर में चक्कर आने लगा। दरवाजे की चौखट पकड़कर अपने को संभाल न लेते तो शायद गिर पड़ते। बहू जी बहुत रो रही थी। कितने लड़के बतलाए तुमने? हजूर, 2 लड़के हैं और 1 लड़की। लड़की सियानी होगी है? जी हाँ, बयाने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज उठी हैं। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, मगर शायद आपकी सलाह लें। सेक्रेटरी साहब लिख गए हैं कि मेरा शक किसी पर नहीं है, नहीं तो अब तहलका मच गया होता, सारा दफ्तर फंस जाता। क्या सेक्रेटरी साहब कोई ख़त लिख कर छोड़ गए हैं? हाँ साहब, मालूम होता है छुरी मारने वक्त इन्हें याद आया कि सब दफ्तर गिरफ्तार हो जाएगा। बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में मेरा भी जिक्र है। तुम्हें ये क्या मालूम होगा हजूर? अब मैं क्या बताऊं, मगर इतना सब लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ़ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज़ हो गई। आंखों से आंसू के 2 बड़े कतरे टपक पड़े का मानी है आंसू गिरना। मैं और वो एक साथ के पड़े थे। 8-10 साल तक साथ रहना, साथ उठते बैठते, साथ खाते पे इसी तरह थे जैसे 2 सक्के भाई हों। ख़त में मेरी क्या तारीफ़ लिखी है ये तुम्हें क्या मालूम होगा? आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। कफन का इंतज़ाम हो गया है? नहीं साहब, कहा ना कि अभी लाश का डॉक्टरी मुआयना होगा, मगर आप जल्दी जल्दी चलिए, ऐसा ना हो कोई दूसरा आदमी आता हो। हमारे दफ्तर के भी सब लोग आ गए हों? जी हाँ, कई आदमी आ गए थे, वही जो इस मोहल्ला में रहते हैं। इनसे पुलिस वालों ने भी मेरी बाबत तो सवाल नहीं किया? जी नहीं, किसी ने नहीं। मदारी लाल जब सबूत चंदर के घर पहुंचे तो कई अफसर और मोहल्ला के मुअज़्ज़िज़ीन जमा थे। मुअज़्ज़िज़ीन का मानी है इज़्ज़तदार लोग। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि वो सब के सब इनकी तरफ बदगुमानी की नज़रों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने इन्हें फ़ौरन बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखा दें। और सब के सब बयान लिख चुका हूँ। मदारी लाल ने इतनी होशियारी से अपना बयान दिया कि इंस्पेक्टर पुलिस भी इनकी कानूनी नुक्तादानी का मतलब है बातें जानना, मुतारिफ़ हो गया। मुतारिफ़ का मानी है कायल हो जाने वाला। सारे बयान में एक लफ्ज़ भी ऐसा ना था जो इनके ख़िलाफ़ पढ़ सके। यकायक मरहूम, यकायक का मतलब है अचानक। मरहूम के दोनों बच्चे रोते हुए मदारी लाल के पास आए और बोले, चलिए आपको अम्मा जी बुला रही हैं। दोनों मदारी लाल से मनहूस थे। मनहूस का मतलब है जान पहचान होना। मदारी को सबूत चंदर की बीवी से भी कभी बातचीत करने का इत्तेफाक ना हुआ था। ये बुलावा सुनकर इनका दिल धड़क उठा, कहीं उसका मुझ पर शुबा ना हो। कहीं सबूत ने मेरी निस्बत शक तो जाहिर नहीं किया। कुछ झिझके, कुछ डरे अंदर दाखिल हुए तो बेवा का नाला दिल खराश सुनाई दिया। नाला दिल खराश का मतलब है दर्दनाक रोना। उन्हें ही देखते बेकस बेवा के नाला दर्द का कोई दूसरा सोता खुल गया। लड़की ने आकर इन्हें प्रणाम किया और इनके लिए कुर्सी रखकर खड़ी हो गई। दोनों लड़कों ने भी इन्हें घेर लिया। मदारी लाल को इन तीनों की नज़रों में ऐसी बेकसाना इल्तिजा का मतलब है बेकसी भरी हुई मालूम हुई कि वो इनके सामने देख ना सके।
ان کا نفس انہیں نفرین کرنے لگا۔ جن غریبوں کو ان پر اعتماد، اتنا بھروسہ، اتنی عقیدت، اتنی یگانت ہے، یگانت کا معنی ہے ہمدردی، ان کی گردن پر انہوں نے چھری پھیری، انہی کے ہاتھوں پر پورا برپرا خاندان خاک میں مل گیا۔ ان غریبوں کا اب کیا حشر ہوگا؟ لڑکی کی شادی کرنی ہے، کون کرے گا؟ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بار کون اٹھائے گا؟ مداری لال خود اپنی نظروں میں اتنے ذلیل ہوئے، ان کے دل نے خود اتنا دھتکارا۔ دھتکارا کا مطلب ہے شرمندہ کرنا، کہ ان کی زبان سے تشفی کا مطلب ہے تسلی کا ایک لفظ نہ نکلا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا گویا ان کے چہرے پر کوئی سیاہ اور بدنما داغ لگا ہوا، گویا ان کا قد کچھ چھوٹا ہو گیا ہے۔ وہ ثبوت چندر کو صرف پریشان کرنا چاہتے تھے، اس کا یہ انجام ہوگا شاید اس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ مجروح بیوہ، مجروح کا مطلب ہے غم سے نڈھال، نے سسکتے ہوئے کہا، بھیا جی ہم لوگوں کو وہ منجدہار میں چھوڑ گئے۔ منجدہار کا مطلب ہے مشکل حالت میں چھوڑنا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ دل میں یہ بات ٹھان چکے ہیں، ارادہ کر لینا، تو اپنے پاس کچھ تھا سب ان کے قدموں پر رکھ دیتی۔ مجھ سے تو وہ یہی کہتے رہے کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، آپ ہی کے ذریعے وہ کوئی مہاجن ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ مہاجن کا مطلب ہے سود پر قرض دینے والا۔ آپ کے اوپر انہیں اتنا بھروسہ تھا کہ بیان ہی نہیں کر سکتی۔ مداری لال کو ایسا معلوم ہوا کہ ان کے دل پر نشتر چلا رہا ہے، ان کے حلق میں کوئی وزنی چیز پھنسی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ بیوہ نے پھر کہا، رات سوتے ہوئے تو خوب ہنس رہے تھے، معمول کے مطابق دودھ پیا، بچوں کو پیار کیا، تھوڑی دیر تک ہارمونیم بجایا، کوئی ایسی بات نہ کی جس سے کسی قسم کا شبہ ہوتا۔ مجھے متفرق دیکھ کر بولے، متفرق کا معنی ہے فکر مند، تو تم ناحق گھبراتی ہو۔ مداری لال سے پرانی ملاقات ہے، آخر وہ کس دن کام آئے گی؟ میرے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہیں، اس شہر میں ان کی خاصی عزت ہے، روپے کا انتظام آسانی سے ہو جائے گا، پھر نہ جانے کب ان کا ارادہ پلٹا۔ میں نصیبوں جلی کا مطلب ہے بد نصیب، ایسی سوئی کہ رات کو سینکی تک نہیں ہلکی آواز نکالنا۔ کیا جانتی تھی کہ وہ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ مداری لال کو سارا مکان تیرتا ہوا معلوم ہوا، انہوں نے بہت ضبط کیا۔ ضبط کیا کا مطلب ہے خود پر قابو کیا، جوش اشک نہ روک سکے۔ بیوہ نے آنکھیں پونچھ کر کہا، پھر کہا، بابو جی کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن آپ اس بدمعاش کا پتہ ضرور لگائیے جس نے ہمارا ستیہ ناش کیا۔ دفتر ہی کے کسی آدمی کی حرکت ہے، وہ بہت سیدھے سادے آدمی تھے، مجھ سے یہی کہتے رہے کہ میرا کسی پر شبہ نہیں ہے، آپ سے صرف یہی التجا کرتی ہوں کہ اس بدمعاش کو بچ کر نہ جانے دیجیے گا، پولیس والے شاید رشوت لے کر اسے چھوڑ دیں، آپ کو دیکھ کر ان کا یہ حوصلہ نہ ہوگا، ہمارے سر پر آپ کے سوا اور کون ہے، کس سے اپنا دکھ کہیں، لاش کی یہ درگت ہونی ہی لکھی تھی۔ مداری لال کے سر میں ایسا چکر آیا کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ کا معائنہ ختم ہوا، جنازہ ندی کی طرف چلا، سارا دفتر، سارے حکام اور ہزاروں آدمی ساتھ تھے۔ چتا کے مراسم، چتا کہتے ہیں وہ لکڑیاں جن پر ہندو مردوں کو جلاتے ہیں۔ مراسم لڑکوں کے ہاتھوں ادا ہونے چاہیے تھے، مگر لڑکے نابالغ تھے۔ بیوہ جلنے کو تیار ہو رہی تھی کہ مداری لال نے جا کر کہا، بہو جی یہ فرض مجھے ادا کرنے دو، تم کریا کا مطلب ہے موت کے بعد کی آخری رسومات پر بیٹھ جاؤ گی تو تم کو کون سنبھالے گا؟ ثبوت، میرے بھائی تھے، زندگی میں ان کے ساتھ کچھ سلوک نہ کر سکا، اب زندگی کے بعد مجھے اپنا دوستانہ اور برادرانہ فرض ادا کر لینے دو، آخر میرا ابھی تو ان پر کچھ حق تھا۔ بیوہ نے رو کر کہا، آپ کو بھگوان نے بڑا وفا پرور دل دیا ہے، بابو جی نہیں تو مرنے پر کون پوچھتا ہے۔ دفتر کے آدمی جو آدھی رات تک ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، جھوٹوں بھی نہ آئے کہ ذرا دل کو ڈھارس ہوتی۔ مداری لال نے واہ کریا کی، 13 دن تک سنسار کرتے رہے۔ سنسار کا مطلب ہے آخری رسومات ادا کرنا۔ 13ویں دن پنڈدان ہوا، برہمنوں نے بھوجن کیا، فقیروں کو غلہ تقسیم کیا گیا، قریبی احباب کی دعوت ہوئی اور سبھی اخراجات مداری لال نے ادا کیے۔ بیوہ نے ہر چند اصرار کیا، آپ نے جتنا کیا اتنا ہی بہت ہے، میں آپ کو اور زیادہ زیر بار نہیں کرنا چاہتی، دوستی کا حق اس سے زیادہ اور کوئی کیا ادا کرے گا؟
مگر مداری لال نے ایک نہ سنی۔ سارے شہر میں لوگ ان کی تعریف کرنے لگے۔ دوست ہو تو ایسا ہو۔ 16ویں دن بیوہ نے مداری لال سے کہا بھیا آپ نے ہمارے ساتھ جو سلوک اور احسان کیے ان سے ہم مرتے دم تک سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ سبکدوش کا مطلب ہے ذمہ داری سے۔ آپ نے ہمارے سر پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو نہیں معلوم تھا کہ ہماری کیا گت ہوتی۔ گت کا مطلب ہے حالت ہونا۔ اسی طرح کبھی کبھی یاد کیجیے گا۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ گھر جائیں۔ وہاں دیہات میں خرچ بھی کم ہوگا اور کچھ کھیتی باڑی کا سلسلہ بھی کر لوں گا۔ کسی نہ کسی طرح زندگی کے دن کٹ جائیں گے۔ مداری لال گھر پر کتنی جائیداد ہے؟ بیوہ جائیداد کیا ہے؟ ایک کچا مکان ہے اور 10-12 گاڑی ہے۔ بیگے کہتے ہیں رقبے کو۔ پکا مکان بنوانا شروع کیا تھا مگر روپے پورے نہ پڑے۔ ابھی ادھورا پڑا ہے۔ 10-12 ہزار روپے خرچ ہو گئے ہیں اور ابھی چھت پڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ نوبت کا مطلب ہے باری۔ مداری کچھ روپے بینک میں جمع ہیں یا پاس کھیتی کا سکہ ہے۔ بیوہ جمع تو ایک پائی بھی نہیں ہے۔ پائی کہتے ہیں 1 روپے کی سکہ۔ بھیا جی ان کے ہاتھ میں روپے رہنے ہی نہ پاتا تھا، بس وہی کھیتی باڑی ہے۔ مداری تو ان کھیتوں میں اتنی پیداوار ہو جائے گی کہ لگان بھی ادا ہو جائے اور تم لوگوں کی بسر اوقات بھی ہو۔ بیوہ اور کر ہی کیا سکتے ہیں بھیا جی، کسی نہ کسی طرح زندگی تو کاٹنا ہی ہے۔ بچے نہ ہوتے تو میں زہر کھا لیتی۔ مداری اور بھی لڑکی کی شادی بھی کرنی ہے۔ بیوہ لڑکی کی شادی کی اب کوئی فکر نہیں ہے۔ کاشتکاروں میں بہت سے ایسے مل جائیں گے جو بلا کچھ لیے دیے شادی کر لیں گے۔ مداری نے ذرا دیر خاموش رہ کر کہا اگر میں کچھ صلاح دوں تو اسے مانیں گی آپ؟ بیوہ بھیا جی آپ کی صلاح نہ مانیں گے تو کس کی صلاح مانیں گے؟ دوسرا اور ہے ہی کون؟ مداری تو آپ اپنے گھر جانے کے بدلے میرے گھر چلیے۔ جیسے میرے بال بچے کھائیں رہیں گے ویسے آپ کے بال بچے بھی رہیں گے۔ آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہوگی۔ میرا مکان کافی بڑا ہے۔ آپ چاہیں گے تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ آپ کو دے دوں گا، ورنہ ایک ساتھ ہی رہیں گے۔ ایشور نے چاہا تو لڑکی کی شادی بھی کسی شریف خاندان میں ہو جائے گی۔ بیوہ نے آنکھوں میں احسان اور تشکر کا مطلب ہے شکر گزاری کے آنسو بھرتے ہوئے کہا مگر بابو جی سوچئے۔ مداری نے بات کاٹ کر کہا میں نہ کچھ سوچوں گا اور نہ ہی کوئی عذر مانوں گا۔ عذر کا معنی ہے بہانہ۔ آپ کو میری یہ درخواست قبول کرنی پڑے گی۔ میں نے آج 10 دن سے اس مسئلے پر غور کر رہا تھا اور اس تجویز کے سوا مجھے اور کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ دونوں بھائیوں کے خاندان کیا ایک ساتھ نہیں رہتے؟ ثبوت کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور ہمیشہ سمجھوں گا۔ بیوہ کا کوئی عذر نہ سنا گیا۔ اسی دن مداری لال سارے خاندان کو اپنے گھر لے گئے اور آج 10 سال سے ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ لڑکی کی شادی ایک بہت ممتاز کا مطلب ہے اعلیٰ خاندان میں ہو گئی۔ دونوں بچے کالج میں پڑھتے ہیں اور ان کی ماں مداری لال کے گھر کی مالکن ہے۔ مداری لال اور ان کی بیوی دل و جان سے اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی مرضی کو مقدم سمجھتے ہیں۔ مقدم کا مطلب ہے ضروری۔ مداری لال نے اپنے گناہ کو خدمت کے پردے میں چھپا لیا۔ بیٹا آج ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس سبق کے الفاظ معنی اور خلاصہ اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔